انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اگر نہ ہوتے تو ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا علاقہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا سر بتائیے گا کہ جو نواز شریف کی اور زرداری کی کل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور مل کر چلنے کا کہا ہے، یہ کل ہی تھے کہ ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرتے تھے اور دوسرا کہتا تھا کہ ضیاء الحق کا بچہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر یہ اکٹھے ہو گئے؟ ٹوپی ڈرامہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے بیچ. یہ جو ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو بھائی کون سی فیلڈ آپ کو چاہیے؟ آپ کی مرضی کے وزیر اعلیٰ ہے اس سندھ میں، آپ نے ریکمینڈ کیا، آپ کی کسی ورکر عہدیدار یا کسی متوقع امیدوار پہ کوئی FIR، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پڑا ہے. آپ مزے سے آپ نے KP میں کمپین شروع کیا ہوا ہے. یہ بیسیکلی قوم کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نون اور پیپل پارٹی کا متعدد حلقوں میں الحاق ہوگا. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 13 پارٹیاں یہ سب اکٹھے ہیں، یہ یقین کرے JUI، پیپل پارٹی اور جو جتنی بھی کنسٹیچوئنٹس تھے PDM کے، سب اس الیکشن میں اکٹھے ہو کے ہمارے خلاف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے الیکشن میں ریزہ ریزہ کریں. اچھا سر، کل سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہے کہ لطیف کوسہ صاحب جو ہے وہ PTI کو جوائن کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ PTI جوائن کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. سردار لطیف کوسہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ مہلت مانگی ہیں اور ان کی اپنی ایک انتہائی سینئر سیاستدان ہے، سینئر وکیل ہے، تو لہذا وہ اپنے فیصلے بہتر کر سکتا ہے. میں سوشل میڈیا، چونکہ کوسہ صاحب سے ان معاملات میں میری گفتگو نہیں ہوئی ہے. البتہ آپ سب کو میں یہ اچھی بات اور یا خوشخبری بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ملک کے 2 چوٹی کے سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں. نام کیونکہ میرا ہی ان سے رابطہ ہے، تو جلد ہی پاکستانیوں کے لیے اور PTI والوں کے لیے یہ انتہائی ایک خوشائن خبر ہوگی. اسلام آباد میں یہ دونوں ایونٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ صوبوں سے، حلقوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اب رجوع کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ٹکٹ کے بھی خواہش مند ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ بھی میں نے خان صاحب کے نوٹس میں دینی تھی، کیونکہ ایک جو سیاستدان ہے ان کا خان صاحب کو علم ہے، ایک کا ابھی تک خان صاحب کو علم نہیں ہے. ان سر کو اشارے ہی دے دیں کون سے سیاستدان ہو سکتے ہیں سر؟ شمالی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، KP کو اشارے کرائیں ان کے بارے میں. اسلام آباد سے ہو سکتے ہیں، KP سے ہو سکتے ہیں. سر عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جو سیاستدان کے بارے میں آپ اشارے کے نئے مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے شامل کرا دے، بے شک تو لہذا تھوڑا ہمارے ساتھ گزارا کریں. سر اس سے پہلے کہ وہ شامل ہوں اور پھر تو پولیس پکڑ دیں. دیکھیے، الیکٹیبل ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو اچھے چہرے ضرور چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر اچھے نامور نامی گرامی سیاستدان پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں جو لوگ ڈر کے مارے نہیں آ رہے ہیں ان کا یہ ڈر ختم ہو. اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں جانا ہے، تو جو بھی نئے لوگ رجوع کر رہے ہیں، باقی آدمی فیصلہ ہمیشہ خان صاحب کا ہوتا ہے، لیکن یہ شمولیت کے معاملات میں بھی خان صاحب سے میں نے گزارش کرنی ہے کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، لوگ کمٹمنٹس مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ یقین دلانے مانگ رہے ہیں، تو جو خان صاحب آکام دیں گے شاید کوئی کمیٹی بنا لیں ہم. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی کیسز لگے ہوئے ہیں. باقی اپڈیٹ تو آپ کو مل گئی ہوگی. ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی شاہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز کی سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب اور سرکاری وکیل نے اپنے دلائل دیے. کچھ موقع اور دیا گیا ہے ان کو. کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے 21 تاریخ تک. آج سائفر کیس میں ٹرائل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور میں ابھی اڈیالہ جیل جا رہا ہوں. وہاں پہ 3 گواہان آئے ہیں، لیکن باقی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہاں گواہان کے ایگزامینیشن ان چیف ہوئے ہیں یا ابھی تک جو ہیں ان پہ ان کی باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا باقی ہے. خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں اپیل
آج ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے۔ جو عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں ان کی جو رفتار ہیں وہ غیر تسلی بخش ہے، اور بالخصوص جو سیفر کیس میں ٹرائل ہیں وہ بڑی ایکسپیڈیشیس ہیں، بار بار جو گواہ آ رہے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقدمہ جو ہیں وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہیں وہ کنکلوڈ کیا جائے۔ یہاں پہ ہم نے ایک پٹیشن ICA میں کی ہے اور ایک ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں کی ہے۔ دونوں میں ہم نے سائفر کیس میں اسٹے کی استدعا کی ہے، لیکن وہ مقدمات ابھی تک مقرر نہیں ہوئے۔ یہ اپڈیٹ تھی کیسز کے حوالے سے، کوئی سوال ہے تو میں آگے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر مشکوک بیگ برآمد ہوا ہے اور پولیس نے کارٹن آف کر دیا سارا علاقہ، عام شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پر کوئی اطلاعات ہیں آپ کو؟ بم شم کوئی 5 کلو بارودی مواد تھا اچھا، اگر گیٹ کے ساتھ ہی۔ بہرحال یہ بھی یہاں اگر کوئی ایسے واقعات جو ہیں وہ آج ہی کے دن ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو اندر کر گئے ہیں وہ ملک میں اور بالخصوص پھر اڈیالہ جیل جیسی سینسٹیو جہاں پہ جس دن ہیئرنگ ہے، ایسے مواد کا برآمد ہونا انٹیلیجنس ایجنسی کی کارکردگی پہ بہت بڑے سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے۔ میاں والی میں اٹیک ہوا، مستونگ میں ہوئے، بلوچستان میں آئے دن ہو رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں اسکرمشز ہو رہی ہے، IEDs کے بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ دھماکے جو ہیں نہ رکنے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہی بہتر ہو کہ جو رخ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ اصل کام کی طرف ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ جو سیاسی ورکرز کے خلاف مقدمات کی پرمار ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریس کانفرنسز ہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ بلوت صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پر جو ہے جس نے مقدمہ مشکل ضرور ہے، لیکن ہمت حوصلے سے ایسی تمام مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم ابھی جو کنونشن کریں گے وہ 1500 لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ 1500 لوگوں کے کنونشن ہوتے ہیں، 3-4 کو سپاہی آ جاتے ہیں، کنونشن جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب جس ضلع میں جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کی جو تنظیمیں ہیں، ان سے کنسلٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ضلع میں ہر ضلع میں سے کم از کم 20 سے 30 ہزار لوگ آئیں۔ تو 20 سے 30 ہزار لوگوں کو یہ ضلع کی جو اپنی جمعیت ہے پولیس کی، وہ ان کو پھر اسٹاپ نہیں کر سکتے۔ آج آپ خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور خان صاحب کے لیے کیا اہم بات کریں گے، اور خان صاحب کو بتائیں گے کہ جو لندن کا آپ کا ٹور ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، ورکرز کے بارے میں بتائیں گے، کیا کیا اہم باتیں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ سب سے اہم بات ہے KP میں کنونشن کے حوالے سے جو میری KP میں پریزیڈنٹ KP علی امین خان سے مختلف اوقات پہ گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف KP کے چیپٹر کے ڈفرنٹ عہدیداران سے سب سے اہم بات یہ ہے۔ پھر جو UK میں جو کنونشن کیے ہیں وہ پروگریس رپورٹ بھی ان کو دوں گا۔ تیسرا جو ہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ خان صاحب کی ویوز جو ہیں ہمیں درکار ہیں، تاکہ میڈیا کو جب ہم شیئر کریں تو خان صاحب کی صحیح جو نئے حالات، نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس پہ خان صاحب کی ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ بھی خان صاحب سے ہم نے معلومات اور اس کی ویوز دینی ہے۔ پہلے نہ تو پکڑ دھکڑ روک رہی ہے، نہ قیادت کی گرفتاریاں ہیں، علی امین کے خلاف بھی کوئی نیب کا کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے، تو اس سینس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن لڑ پائے گی؟ جی، یہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس پہ ٹویٹ کی ہے۔ جو ملک سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے ڈائریکٹ کی ہے اپنی آپریشن ان لوگوں کی طرف جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسی سے جو ہے قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس بونڈے انداز سے اور کس مکروہ انداز سے جو ہے الیکشن رگ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جس طرح کل میرے بھائی پنجوتا صاحب نے بھی بتایا تھا، ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بے شک یہ گرفتار کریں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس مقدمے، کسی کی گرفتاری بھی کسی مقدمے میں ہوگی۔ اب مقدمہ کوئی جرم ہوگا تو بنے گا،
تو یہ فرضی مقدمے بنا رہے ہیں، عدالتوں میں ان مقدمات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، تو زیادہ سے زیادہ تکالیف ہوگی وہ 2 یا 3 ایام کے ہوں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی یہ پرچے کریں گے سب کو ہم فیس بھی کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، ان کو سروسز بھی دیں گے۔ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ شروع کر چکی ہیں، کل تو کیا تھا کوشچن، ہم کے پی سے شروع کر رہے ہیں اور پنجاب میں آ رہے ہیں، تو کے پی میں کنونشن ہوں گے، پشاور میں جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ آج خان صاحب سے ملاقات بھی جو ہے اس میں یہ ڈسکشن ہونی ہے۔ سر کیا ہوا ادھر صاحب؟